کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارتیں کن لوگوں نے انجوائے کی. ابھی ایک سکینڈل آیا ہے چینی کا، دوسرا سکینڈل آیا ہے 10 ارب کی اشتہارات کا. لیکن ابھی ایک مہینہ گزرنے دیں، وزارت داخلہ میں رانا ثناء اللہ نے 7.62 بور کلاشن کوف کے فی لائسنس پہ ہزاروں کی حساب سے لائسنسیں دی، اور مارکیٹ میں 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روپے تک ایک لائسنس کی قیمت جو ہے وہ طلب کی جا رہی تھی. یہ اور ان جیسے بہت سارے سکینڈل، بالخصوص جو 1 ارب روپے فی ایم این اے، کل 51 ارب روپے شہباز شریف نے آخری ایام میں ایم این ایس پہ تقسیم کیے، وہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. کیونکہ وہ رقوم جو ہیں اور وہ ٹیکے کسی کمپٹیشن پہ نہیں دیے گئے ہیں. پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ لٹیگیشن آ چکی ہے. کمپٹیشن کرنے والے ٹھیکیداروں کو جو ہیں کوئی ان کو فارم جاری نہیں کیے گئے، اور بہت جلد کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ سرکاری حکام یا نیب کا جو ادارہ ہیں، اور اگر یہ حقیقت میں جس طریقے سے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ احتساب ہوگا، تو اگر یہ چیزیں صحیح معنوں میں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر پی ڈی ایم کی فی ماہ کی حساب سے 10 سکینڈل جو ہیں پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گے. یہ لوگ 16 ماہ میں قوم کے عوام کی ملک کی کھال اتار کے اور وہ ہڈیوں سے گودا نکال کے اب بھاگ چکے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت، پاکستان میں عوام کی حکمرانی کی باتیں کر رہے ہیں. ان تمام باتوں کے ساتھ میں اخیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ پیغام شیئر کروں گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ پوچھا کہ کیا ضلعی تنظیمیں، صوبائی یا ریجنل تنظیمیں جو ہیں وہ کوئی پارٹی کے سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں، جس پر میں نے کہا کہ جب آپ نے حکم دیا تھا تو تب سے اب تک ایسی خاص سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں. جس پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ورکرز کارنر میٹنگز شروع کریں. بہت سارا ہم نے بھگتا ہے، غلط الزامات کو بھگتا ہے. ہم اس قوم میں سب سے بڑی پارٹی کا دعویٰ رکھتے ہیں، موسٹ پاپولر پارٹی ہے. انہوں نے ورکرز سے کہ یہ میری امید ہوگی کہ جو تنظیمیں ہیں وہ اپنی کارنر میٹنگ، اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں کارنرز کی حد تک کوئی پروٹیسٹ کی بات نہیں کی کہ جی یہ میٹنگز کریں، تنظیمی میٹنگز کریں، سوشل میڈیا میں فلی پارٹیسپیٹ کریں، اور اس کے علاوہ اپنا پیغام جو ہے وہ جس طریقے سے جو بھی پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈر ہیں وہ بھرپور انداز میں جو ہیں ورکر کی، اگر وہ فزیکلی سامنے نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اپنے میسیجز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے ذریعے ورکر کی رہنمائی کریں. انہوں نے اخیر میں یہ کہا کہ ورکرز کو بتا دیں کہ آپ کا لیڈر، آپ کا مرشد جو ہیں وہ آپ کی نظروں کو کبھی جھکنے نہیں دے گا. میں چٹان کی طرح انہوں نے کہا ہے مضبوط ہوں، اور جب تک جان میں جان ہے عمران خان جو ہیں وہ حوصلے اور استقامت کے ساتھ ہر قسم کی پرتعیت کے خلاف کھڑا رہے گا. ورزش کے بارے میں کیا سر یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس طرح رائٹ اپ لکھا کہ جیسے عمران خان کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کم از کم 3 ماہ جیل کے اندر سڑیں گے. آپ تو وکیل ہیں، آپ تو ان کو حوصلہ دیتے، آپ نے یہ کیوں لکھا؟ دیکھیے میری بات ہے، میں اب چونکہ بات یہ ہے کہ آپ نظامی انصاف دیکھ رہے ہیں، کیا حالت ہو گئی ہے. کل وکلاء کے کنونشن میں وکلاء کی تقاریر آپ نے سنی ہوگی. ہم وکیل پہلے دور میں جب انصاف ہوا کرتا تھا اس دور میں کیس کی نوعیت کو دیکھ کے اپنے تجربے یا قانون کے علم کی بنیاد پہ بات کرتے تھے کہ یہ کیس اس حیثیت کا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ بلا مبالغہ کوئی حیثیت قانونی نہیں رکھتے ہیں، وہ فالتو لبو اور بے بنیاد کیسز ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شکر ہے کہ کوئی کسی کیس میں ان کو ایویڈنس نہیں ملا.
बदरजा इन्होंने लोगों के 164 किए, लोगों को मजबूर किया, लोगों को कहा कि जी 9 मई के हवाले से जो है चेयरमैन पीटीआई का नाम ले। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है बतौर वकील खान की लीगल टीम के, हम सिस्टम के साथ तो लड़ सकते हैं, निज़ामी इंसाफ के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। और अब चंद फैसलों से हमारी उम्मीद पैदा हुई है, अगर हमारे मुल्क का निज़ामी इंसाफ मजबूत होता और मुस्तहकम रहता तो शायद ये बात मैं न करता। अब चूंकि अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल है, इन हवालों से कोई भी बात हम कोई गलत उम्मीद नहीं दे सकते हैं और बड़े मोहतात होकर बात करनी पड़ेगी। ये बताएं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अभी तक तारीख नहीं दी और जाहिर बात है कि इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पीछे जब बहरान आया था तो उस वक्त भी कांटेक्ट में थे। आर्मी चीफ की तकारुरी के वक्त भी वो कंसल्टेशन के लिए जमान पार्क गए थे। अभी कोई राब्ता नहीं हो रहा, चलो वो जेल नहीं जा सकते, लेकिन कोई दरमियान में जैसे आपके जरिए कोई पैगाम आया हो या कोई किसी और के जरिए कोई प्रेसिडेंट अल्फी ने कोशिश की हो कि वो जाहिर बात है वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठे हुए हैं, 90 डेज इलेक्शन आइन कहता है, लेकिन आपकी अपनी जमात के प्रेसिडेंट हैं, वो हिम्मत नहीं करेंगे, कौन करेगा? देखिए, हर एक बंदे की हिम्मत उसके अपने ज़ात के मुताबिक होती है, उसकी अपनी ग्रूमिंग या तजर्बे की बुनियाद पे होती है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने पहला हक ये अदा किया कि उन्होंने जब ये ट्वीट किया कि मेरे अहकामात को उन्होंने 2 कवानीन के पास करने के लिए पसे पुश डाला और जेली तरीके से जो है इन्होंने ये इम्प्रेशन दी कि गोया ये इन 2 आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के हवाले से गोया कंसेंट दी गई है। ये बड़ी हिम्मत की बात थी। दूसरी बात जो है कि सदर पाकिस्तान जो है ये उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और अपना एक एक्सक्लूसिव डोमेन है जिसमें उन्होंने अपने पावर और राइट्स को एक्सरसाइज करना है आईन के तहत। इस पे किसी पार्टी के हेड की तरफ से हिदायत देना या चेयरमैन इमरान खान की तरफ से उनको यह डायरेक्शन देने की कतई कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तवक्को रखती है और चेयरमैन पीटीआई भी ये तवक्को रखते हैं कि सदर पाकिस्तान आईन और कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात का जायज इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्यूटी समझते हुए इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेंगे। मरवत साहब बताइएगा, कन्वेंशन के अंदर कल सारा दिन कन्वेंशन के अंदर मुख्तलिफ लीडरान ने तकरीरें की और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आखिर में जो अलामिया जारी हुआ उसके अंदर ना कोई तारीख दी गई, ना कोई अल्टीमेटम दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? वकला कन्वेंशन जो था वो पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम था। आपको इल्म है पाकिस्तान बार कौंसिल में जो है अददी अक्सरियत जो है सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल तो अलग से है। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का था, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक जॉइंट वेंचर सा था, क्योंकि आपने देखा वहाँ सारे बार काउंसिल के मेंबरान आए हुए थे। चूंकि जो साबिका वजीर कानून है अभी तक उसके असरात बार काउंसिल बार एसोसिएशन में मौजूद हैं, तो लिहाजा नून से वाबस्ता जितने भी सियासी वकला थे वो कतई तहरीक की ख्वाहिश नहीं रखते हैं और ये तहरीक जो है हम ये कहते हैं कि ये पार्टियों की फिलिएशन से बालातर होकर रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तमाम पार्टी और तमाम अवाम पाकिस्तान जो हैं उनको अपने बलबूते पे शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा कि खान साहब ने ये डायरेक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अब कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज कर दिया जाए, तो क्या जो इन वक्त आपके रहनुमा छुपे हुए हैं या अंडरग्राउंड है, क्या वो खान साहब के इस हुक्म की, इंस्ट्रक्शंस की, डायरेक्शंस की तामील करेंगे? देखिए, ये हिदायत जो है उन रहनुमाओं के लिए नहीं है, ये वर्कर्स जो महल्ले गांव यूनियन काउंसिल में उनके लिए खान साहब जो हैं जब पॉलिसी ऐलान होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब ने जो है मंजरेआम पे आना है और तो उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको जब खान साहब की तरफ से अहकाम लीड करेगा इनका जो कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे? वक्त के मुताबिक फैसला होगा। चेयरमैन साहब खुद होंगे, वरना जो भी क़यादत वो मुंतखब करेंगे वो लीड करेंगे। मरवत साहब बताइएगा, फजल रहमान साहब ने एक किताब में बोला है कि जो पीटीआई का कारकुन है या वोटर है उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ और दिल पत्थर है, ये वोट नहीं देते, इस्लामी नफाज नहीं आ सकता पाकिस्तान में। जी, इस्लामी नफाज तो
اس وقت بھی نہیں آیا تھا جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی نہیں آیا گزشتہ 30 سال سے جب یہ جمعیت علماء اسلام ہر حکومت کا حصہ ہے۔ تو مذہبی پارٹیاں جتنی بھی ہیں پاکستان میں، وہ مذہب کے نام پہ پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے وزارت حاصل کرنا ہے، عزیز و اقارب کو وزارتوں میں، گورنری اور ان نشستوں پہ براجمان کرنا ہے، اور یہاں تک جو ہے ان کی اسلامی مفادات کا واسطہ ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج پہ کیا کہتے ہیں؟ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا آرڈیو کے حوالے سے جی، یہ فیصلہ ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے۔ سر رات کو رانا ثناء اللہ نے ایک پروگرام میں کہا کہ آڈیو لیکس پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ہونے والی تھی ان میں کچھ کرداروں کو ہم نے نومینیٹ بھی کیا اور ان کو پکڑ کے متعلقہ اداروں تک پہنچایا، اور اس کے بعد ان کو سزا بھی ملی۔ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس بارے میں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اگر پکڑ کے وہ وزیر داخلہ تھے تو یہ 25D ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اور پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو پرچہ درج کرنا چاہیے تھا۔ یہ وزیر داخلہ تھے اور اسی ریاست کے تھے، اور اسلام آباد ICT ان کے ڈائریکٹ انڈر تھا۔ فضل الرحمان صاحب کو ابھی پچھتاوا کیوں ہو رہا ہے آپ کی نظر میں؟ اور دوسرا، خان صاحب کو ورزش کی سہولت موجود ہے یا نہیں ہے جیل میں؟ ورزش کی سہولت فی الوقت نہیں ہے، مشین کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ KP میں اور مرکز میں وزارتوں سے فارغ ہو گئے ہیں، تو پچھتاوا تو ہوگا۔ مروان صاحب آخری سوال کا جواب دیں کہ بشرا آپ چونکہ قانونی ٹیم کے ممبر ہیں، کل ایک پولیس کی جانب سے ان کی گرفتاری طلب کی گئی، اس کے بعد جب وہ نیب کورٹ میں پیش ہوئی گھنٹوں ان کو وہاں پر بٹھائے رکھا، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ بشرا بیوی کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ اور خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات کی آپ سے؟ خان صاحب نے بشرا بیوی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن بشرا بیوی کا کل جو 6 گھنٹے سے زیادہ پیریڈ کے لیے نیب کی بلڈنگ میں ان کو جو تحویل میں رکھا گیا یا محصور کی گئی، وہ اب سے بیجا کے مترادف ہے، اور آپ سب پاکستانی ان عوامل سے آگاہ ہیں کہ ان کا مطلب خان اور خان کے خاندان کو ذہنی ٹارگٹ دینا ہے۔